اگر آپ دیکھیں تو پختونخوا کے اور بلوچستان کے بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اور خصوصاً دہشت گردی، بد امنی کے حوالے سے، ہمارے وسائل پہ قبضے کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، محرومی کے حوالے سے، دونوں صوبے اس لحاظ سے مشترک ہیں۔ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے، وفاق ہے، اور وفاق کے اکائیاں جو ہیں، یہ فیڈریشن کا کام ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ ایک ہاتھ میں آپ کا درد ہے تو وہ درد پورے بدن میں محسوس ہوتا ہے۔ تو ان دو صوبوں کے جو مسائل، مشکلات، ایسے مشکلات جس کو یہاں پر شاید دبے الفاظوں میں بیان کیا گیا، اگر اس کی طرف وفاق توجہ نہیں دے گی تو یہ مسئلے اور مزید بگڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق کا چلانا، جہاں جہاں پر بھی فیڈریشن ہے، اس کا چلانا آسان نہیں۔ جو مرکز میں ہوتے ہیں ان کو یہ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے، تو تب جا کے یہ فیڈریشن مضبوط ہوگا۔ فیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک میں اگر فیڈریشن ہے، ملک اس وقت مضبوط ہوگا جب ان کے اکائیاں جو ہیں وہ وائبل ہو، وہ مضبوط ہو تو پاکستان مضبوط ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، مرکز مضبوط ہو اور صوبے کے جو پریشانیاں ہیں وہ جوں کے طور رہیں، تو یہ اس لحاظ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمارا اصل مسئلہ دہشت گردی کا ہے، محرومیوں کا ہے، تو اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ میرا خیال سے کہ ملک میں اگر سیاسی عدم استحکام ہو تو توجہ پھر اس طرف جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ان ایشوز پہ آپ توجہ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے صوبے میں سیلاب آیا، کلاؤڈ برسٹ ہوئے، ابھی اور مزید شاید اللہ کرے کہ اور خیریت ہو، لیکن ایک بہت بڑا، ایک طرف تو دہشت پھیلی ہوئی ہے، دوسری طرف سیلاب بھی آئے تو اس میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ چل رہا ہے دہشت گردی کا، اور جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے، یہاں پر آپریشن بھی چل رہے ہیں، یہ آج سے نہیں، کافی مدت سے ہے، جس کی وجہ سے صوبے میں ایک بے یقینی کی صورتحال ہے۔ لوگ خوفزدہ ہیں، لوگوں کا اعتماد حکومت اور لا انفورسنگ ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ یہ جس طریقے سے پہلے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اور اس میں لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، در بدر ہو گئے تھے، خواتین، بچے، بوڑھے سب اپنے گھروں سے نقل مکانی کر چکے تھے، ابھی دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ بے یقینی اور بے اعتمادی کی فضا اور اس سے جو خوف ہے نقل مکانی سے، یہ اس وقت سے ہے، اور جیسے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو نقل مکانی ہوئی تھی، لوگ باہر گئے تھے، واپس بھی گئے، ان کے جو مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے، وہ مسائل اب تک ہیں۔ بہت سی جگہوں میں اب بھی لوگ واپس اپنے گھروں میں نہیں گئے، ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، ان کو مکانوں کے لیے جو وسائل دینے تھے وہ نہیں ہوئے۔ تو لازمی بات ہے اگر اب آپ ان کو دوبارہ کہیں گے کہ نقل مکانی کریں تو وہ تو پہلے سے ہی خوف زدہ ہیں، وہ کیسے اس صورتحال سے وہ آپ کے حکومت کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوآپریشن کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس لحاظ سے وہ بد اعتمادی جو ہے وہ اسی طریقے سے اب بھی جاری ہے۔ تو اس صورتحال میں میرا خیال سے کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک پارٹی دوسرے پہ الزام لگائے کہ ان کا کام ہے اور وہ دوسری پارٹی کہے نہیں ان کا کام۔ حکومتیں ہیں، صوبائی حکومت بھی ہے، مرکزی حکومت بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک ویک لنک ہے، ایک کڑی جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ اس لحاظ سے اگر صوبائی حکومت کو دیکھیں تو انہوں نے کچھ اس صورتحال میں بالکل لاپرواہی کی اور ایسے حالات بنائے کہ وہ لوگوں کو بھی اعتماد میں نہیں لے سکے اور کچھ کر بھی نہیں سکے ان کے لیے۔ تو اس لحاظ سے
وفاقی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک کردار ادا کرے. وہ اب تک ہمیں اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہا، اور یہ سچ ہے. لشکر رئیسانی صاحب نے بھی کہا کہ عوام جو ہے وہ ان میں بدگمانی کی ایک فضا ہے. وہ اگر اب باہر بذات خود نکل رہے ہیں تو یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو افادیت ہے وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہو رہی ہے، ان کی افادیت اس میں کمی آ رہی ہے، اور یہی وقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک کردار، مؤثر کردار ادا کرے تو تب جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے. باجوڑ میں جو کچھ ہوا، اور اس سے پہلے میرا خیال ہے باقی ضلعوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سال میں تقریباً 450-500 واقعات ہوئے ہیں ہمارے صوبے میں، بلکہ اس سے زیادہ، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ سلسلہ دن بدن کے ایک ایسے فضا پیدا ہو گئی ہے کہ چونکہ ہم بھی ایک قسم سے ایک طرح سے عادی ہو گئے ہیں یہ سارے واقعات کو دیکھ کے. تو آج ایک واقعہ ہوتا ہے، کل ہم دوسری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرا واقعہ ہے، پچھلے والا بھول جاتے ہیں. ہمارے جو یہاں پر یہ میڈیا ہے وہ بھی اس کو اس لحاظ سے اس کی وہ صحیح پروجیکشن نہیں کر رہی، جس سے شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض جگہوں میں، بعض صوبوں میں شاید یہ احساس ہو کہ اتنی زیادہ دہشت گردی نہیں ہے جو کہ ہم آج بیان کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اعلامیہ میں جو بات ہوئی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میری اپنی ایک رائے ہے اس میں کہ ملک میں جو بھی ہے جمہوری ادارے ہیں، یہ صحیح ہے کہ الیکشن میں فارم 47 والی بات سب کے سامنے آیا ہے، لیکن اگر ہم ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے تو یہ جو بھی ہے، جو پارلیمنٹ ہے، جو بھی ہے، اس کو ہم بائی پاس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کے نمائندہ ادھر عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کرے. ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کہے کہ ایک ایسی میٹنگ بلائے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہوں اور سب بیٹھ کے ہم اس مسئلے کے اوپر ہم بات چیت کر سکیں. تو تب جا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ اگر نہیں نکلتا تو پھر میاں صاحب نے جو امن مارچ کی بات کی ہے وہ تو ہر وقت ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہم آگے جا کے وہ اس میں وہ کریں گے. فاٹا مرجر پہ جو 25ویں ترمیم ہے، آئینی ترمیم، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں. میرے خیال ہے یہ تو بالکل ایک مسئلہ ہے جو کہ حل ہو چکا ہے، اس میں دوسری بات نہیں ہے کوئی. اس میں ابھی دوبارہ اس کے اوپر ہم وہ نہیں کر سکتے، اس کو ری اوپن نہیں کر سکتے. لیکن حکومت نے یہ جو کمیٹی بنائی اور اس میں جرگے کی بات کی ہے کہ جرگے کو دوبارہ، اس سے کافی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب نے بھی اس کی طرف ذکر کیا. یہ ایک سیٹل مسئلہ ہے اور اس کے اوپر، اور یہ فاٹا کا جو ہے، میں اس کا ایک ممبر تھا اس کمیٹی کا، جس نے آخر میں یہ طارق صاحب بھی تھے، یہ اس اسمبلی کی آخری دن پہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہوئی تھی اور کنسنسس کے ساتھ متفقہ طور پر. اس کو ابھی چھیڑنے کی وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے 18ویں ترمیم بھی شاید یہ باتیں بہت گردش کر رہی ہے کہ جو صوبوں کا حصہ ہے NFC میں، اس میں رد و بدل کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی مرکز کے پاس پیسے نہیں ہیں، کم ہیں، اور صوبوں کو زیادہ وسائل مل رہے ہیں. رضوی صاحب نے بات کی، یہ تھے کمیٹی میں، ہم اکٹھے تھے، اور 18ویں ترمیم بھی متفقہ طور پہ اسمبلی میں پاس ہوئی ہے، کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. اب کیسے آپ اس کو دوبارہ ری اوپن کر سکتے ہیں؟ صوبوں کا حصہ ہے، صوبوں کا حصہ رہے گا. مرکز کے پاس اگر وسائل نہیں ہے، مرکز اپنے اختیارات، اپنے جو اخراجات ہیں اس میں کمی لے کے آئے. وہ سبجیکٹس جو کہ ڈیوالو ہو چکے ہیں ان کو
صوبوں کے حوالے کے یہاں پر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی منسٹریز یہاں پر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بھی دوسری بات نہیں ہے۔ ہمارے مائنز اینڈ منرلز کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے 3 صوبوں نے اس کو منظور کر دیا اسمبلی نے۔ ابھی تو اسمبلی سے ہی آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں، اسمبلی سے ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان 3 صوبوں میں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور انہوں نے پاس کیا ہے، تو وہ اسمبلی سے ہی ہوگا۔ اس کے لیے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے بات کرنے کی، تو اسمبلی کے اندر بھی میری یہ تجویز ہوگی کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں سب اکٹھے ہو کے اس کی یہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اور اس کے لیے ایک ایسے پریشر ڈالیں کہ سب تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ یہ ایک امینڈمنٹ جو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتے۔ اس سے آپ کسی شخص کو بھی کہتے ہیں کہ ریزنیبل ڈاؤٹ ہو۔ ریزنیبل ڈاؤٹ کیا چیز ہے؟ ایسے تو آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ بس میرا آپ پر شک ہے، اونر صاحب نے اس کے اوپر ڈال دیا کہ آپ پہ شک ہے اور ہم آپ کو 3 مہینوں کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اگر اسمبلی نے اپنی، پارلیمنٹ نے اپنی حیثیت کو بڑھانا ہے تو ایسے قوانین پاس کرنے سے نہیں بڑھے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے صوبے میں ان ایڈ آف سول پاور کا قانون ہے، وہ تو ایف سی آر سے بھی بدتر قانون ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے بھی آواز اٹھانا ضروری ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلق ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ ہمارا نیبر ہے، 2600 کلومیٹر بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ ہر سطح پہ بھی، حکومتی سطح پہ بھی، اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ بھی، اور عوام کی سطح، پیپل ٹو پیپل، یہ تعلق رکھنا ضروری ہے۔ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ اس لحاظ سے ذرا سنگین ہے کہ آپ ان کو دھکیل رہے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ وہاں کی حکومت کے ساتھ بات کر کے وہ ان کے لیے کوئی بندوبست و انتظام کر کے پھر ان کو وہاں پر آپ منتقل کرتے تو وہ بہتر طریقہ ہوتا۔ ویسے بھی بین الاقوامی سطح پر بھی جو ریفیوجیز کی سٹیٹس ہے اس میں کہا گیا کہ والنٹری ریٹرن، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کو ٹائم دینا چاہیے، اور وہاں کی حکومت کے ساتھ گو کہ وہ اس پہ راضی ہیں کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں موقع دیں کہ ان کے لیے وہاں پر بندوبست کیا جائے۔ یہ ہوگا تو ہماری ایک وہاں پر گڈ ول بھی بن جائے گی، اور جو فضا ہے اس میں بہتری آئے گی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہماری ان کے ساتھ بہتری آئے۔